الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أسس قواعد الدين وأبنية الإسلام وعلى آله الطيبين الطاهرين المهديين وأصحابه الذين بذلوا جهدهم في استنباط قوانين الحلال والحرام. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. الہی گدا ہوں مجھے شاہ کر دے، ضمیر محمد سے آگاہ کر دے. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا جب میرے نبی نے دنیا پہ قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان. بعد از حمد و ثنا زینت مسند صدارت استاذ العلماء، استاذ الحفاظ والقراء، یادگار اسلاف، استاد مکرم، ہزاروں علماء کے استاد جن کی جلائے ہوئے چراغ ملک کے اکثر حصوں میں دین کا نور تقسیم کر رہے ہیں. ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ اس محفل پاک میں جلوہ گر ہوئے. میری مراد قبلہ استاد محترم قاری عبدالعزیز نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ، اللہ تعالیٰ قبلہ استاد گرامی کو عمر خضری عطا فرمائے اور ان کا دست شفقت ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. ان کے ساتھ تشریف فرما قبلہ استاذ العلماء، استاذ الحفاظ والقراء حضرت العلام حضرت علامہ مولانا قاری محمد ساجد نوری صاحب زیدہ مجدہ. میں نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں عالم نبیل فاضل جلیل استاذ الحفاظ فخر القراء حضرت العلام حضرت علامہ مولانا قاری محمد بلال صاحب کا، کہ جن کی محبت بری دعوت پر مجھے اس عظیم الشان محفل پاک میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. خطابات اور تقریریں تقریباً ہر روز ہی چلتے ہیں، لیکن آج میرے لیے یہ باعث فخر بھی ہے اور باعث سند بھی ہے کہ میرے استاد اس محفل پاک کی صدارت فرما رہے ہیں. بلا تمہید
اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ مشکل تقریر ہوتی ہے اپنے استادوں کے سامنے کرنی، لیکن سبق سنانا مقصود ہے، اور آج جو کچھ ہم ہیں وہ انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور مجھے جو موضوع دیا گیا ہے انشاءاللہ العزیز اسی کے اندر رہتے ہوئے اپنی معروضات کو سمیٹ لوں گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور مجھ کو سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے حسن کا مظہر بنا کے پیدا فرمایا۔ میرے نبی پاک صاحب الولاق علیہ السلام کی صورت پاک کا کوئی گوشہ ہو، یا حسین کے نانے کی سیرت کا کوئی گوشہ ہو، کوئی بھی پہلو ہو، سرکار بے مثل اور بے مثال نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وصف اپنے محبوب کو باکمال عطا فرمایا۔ جس شان سے محبوب کی آمد ہوئی، اس شان سے دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں۔ جس شان سے حضور کی جلوہ گری ہوئی، اس شان سے دنیا میں کسی کی جلوہ گری ہی نہیں ہوئی۔ گفتگو کا آغاز ایک بہت بڑے محدثین کے خاندان شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ عبد الرحیم وہ ہستی ہیں جو ہر سال میرے نبی کا میلاد مناتے۔ ایک سال جیب نے اجازت نہ دی، خرچہ کچھ کم تھا، تو اب بازار سے چنے لے آئے اور چنوں پہ ختم پڑھ کے تقسیم فرما دیا۔ اور رات کو جب سوئے تو مقدر کی آنکھ کھلی، کملی والا جلوہ گر ہو گیا۔ حضور تشریف فرما ہوئے اور سرکار کس انداز میں آئے کہ حضور نے ایسے جھولی کی ہوئی ہے اور سرکار کوئی چیز نکال کے تناول فرما رہے ہیں۔ تو شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا کھا رہے ہیں؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا، جو چنے تقسیم کیے تھے، جو چنے تقسیم کیے تھے، نہ چہرہ نہ چہرے کا دل دیکھتے ہیں، محمد امتی کا دل دیکھتے ہیں۔ وہاں پر نیت اور دل کی پاکیزگی کو دیکھا جاتا ہے۔ تو شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں، والضحیٰ کا مکھڑا میرے سامنے تھا، تو سرکار کا نورانی جلوہ میں نے جب دیکھا تو میرے ذہن میں ایک سوال تھا، میں نے وہ عرض کر دیا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، اور انہیں خبر تک نہ ہوئی سیب کٹا ہے کہ انگلی کٹی ہے۔ آقا آپ کے بارے میں ایسا کوئی واقعہ نہیں پڑا؟ تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عبد الرحیم تو کیا سمجھتا ہے یوسف مجھ سے زیادہ سونا ہے؟ فرمایا، یوسف مجھ سے زیادہ حسن رکھتا ہے؟ میرے کریم نے فرمایا، یاد رکھنا، میرے رب نے جب مجھے خلق فرمایا ہے تو 70,000 پردہ میرے جمال پہ ڈال کے پیدا کیا ہے۔ فرمایا، اگر ایک بھی حجاب اٹھ جائے، کسی آنکھ میں طاقت ہی نہیں وہ محمد کا جمال دیکھ سکے۔ فرمایا، کسی آنکھ میں طاقت ہی نہیں وہ کملی والے کے جمال کا دیدار کر سکے۔ یہی بات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، اونچی آواز سے سبحان اللہ ہے نا، اپنی ماں کا ذکر، سچے باپ کی سچی بیٹی، سچے نبی کی سچی بیوی، اور سچے مومنوں کی سچی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ قرآن پڑھ رہی تھی، پڑھتے پڑھتے سورہ یوسف کا ذکر آیا تو آپ تلاوت فرما رہی تھی، پڑھا کہ اس نے یوسف کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی۔ قرآن بند کر کے نہ صاحب قرآن کے چہرے کو دیکھا، کتنی عظیم تلاوت ہے، قرآن سے اٹھتی ہے محمد کے چہرے پہ پڑھتی ہے۔
نظر اٹھی تو عرض کی یا رسول اللہ یوسف اتنے سونے تھے؟ اب آپ نے میری جانب دیکھنا ہے. میرے کریم نے ایسے کر کے ایسے دیکھا تو عائشہ بے ہوش ہو گئی. سیدہ عائشہ صدیقہ بے ہوش ہو گئی. اور جب ہوش آیا نا تو کام حضرت موسیٰ والا کیا کہ مجھے معاف کر دینا, مجھے یہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے. کملی والے جلال میں آ گئے. فرمایا عائشہ حسن یوسف کو جو حسن ملا ہے نا وہ میرے حسن کا آدھا ہے. اگر میرے نور چہرے سے اور میرے جمال سے ایک بھی حجاب اٹھ جائے تو ایک یوسف کیا 1000 یوسف بھی ہو تو محمد کے جمال کا دیدار نہیں کر سکتے. فرمایا ان سے مصطفیٰ کا جمال نہ دیکھا جائے. یہ میرا حسن ہے جسے رب نے بے پردہ کر کے نہیں با پردہ کر کے نازل فرمایا ہے. بے پردہ نہیں. حضور کی حقیقت کو یا رب جانتا ہے یا پھر رب جانتا ہے. آقا کی حقیقت کو تو سیدنا صدیق اکبر بھی نہیں جانتے, جو آج بھی حضور کے پہلو میں لیٹے ہوئے. سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ خاموشی اختیار کریں جی, یہ بچوں کو خاموش کروائیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ, آپ کی عمر پاک تھی 40 سال اور میرے نبی پاک کی عمر تھی 25 سال. سیدہ عائشہ صدیقہ نے حضور کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پیغام بھیجا, کہا کہ سرکار سے کہیں میرا مال لے کے ملک شام جائیں گے؟ حضور نے فرمایا چلا جاؤں گا. وہ مال کتنا پاک ہے جس کی تجارت کے لیے نبیوں کا امام جا رہا ہے, نبیوں کا سردار جا رہا ہے. فرمایا جی چلا جاؤں گا. وقت دن طے ہو گیا, فلاں دن فلاں وقت آپ نے جانا ہے. میسرہ یہ حضرت خدیجہ کا ایک نوکر تھا. میسرہ کو بلایا حضرت خدیجہ نے, فرمایا کہ میں سنیا محمد بھی عیب کوئی نہیں. اپنے نبی دی شان سن کے اچھی آواز ہوئی سبحان اللہ. میں نے سنا ہے کہ مصطفیٰ میں عیب بندے دا پتہ تاں لگتا ہے جی وہ گوانڈ رہندے ہوئے یا وہ نال سفر کریے. سونا 3 مہینے دے سفر تے تیرے نال جا رہا, تیری ایک کی ڈیوٹی ہے, مال الو نہیں ویکھنا, مصطفیٰ دے جمال الو ویکھنا. تیری ایک ہی ڈیوٹی ہے. سرکار جب 3 مہینے بعد واپس آئے نا سفر سے تو میسرہ دوڑ کے گھر میں داخل ہوا. توجہ ہے آپ کی؟ اور اس نے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نا اس نے کہا مالکہ مبارک کو 10 گنا زیادہ نفع ہوا ہے, 10 گنا. سیدہ خدیجہ نے فرمایا نفع کو چھوڑ, محمد کا کوئی عیب بتا. اس نے کہا جی عیب کیا بتاؤں؟ وہ جب مٹی میں چلتے تھے نا تو دھول اڑتی تھی, اس دھول سے مصطفیٰ کا لباس بھی میلا نہیں ہوتا تھا. کہا کوئی عیب بتا. کہا سارے سفر میں مصطفیٰ کے جسم پہ مکھی کوئی نہیں بیٹھی. کہا کوئی عیب بتا. کہا جب پہاڑوں کے قریب سے گزرتے تو پتھر بھی محمد پہ درود و سلام پڑھتے. کہا کوئی عیب بتا. کہا جب درختوں کے قریب سے گزرتے تو درخت جھک جھک کر مصطفیٰ کو سلامی پیش کرتے. کہا کوئی عیب بتا. کہا جب دھوپ میں چلتے تو بادل کا ٹکڑا محمد کے سر پہ سایہ کیے رکھتا. کہا میسرہ کوئی عیب بتا. کہا سارے سفر میں محمد نے جھوٹ کوئی نہیں بولا. کہا کوئی عیب بتا. کہا جب سارے سفر میں محمد کے جسم پہ مکھی کوئی نہیں بیٹھی. کہا کوئی عیب بتا. میسرہ نے کہا اے میری مالکہ میں نے بڑے بڑے حسین دیکھے, حسن والے, جمال والے, کمال والے, ان کو جب پسینہ آئے بدبو پیدا ہوتی ہے. یہ پہلا حسن والا دیکھا, جمال والا, کمال والا, جسے پسینہ نہ آئے تو بدبو نہیں آتی, خوشبوئیں پیدا ہو جاتی ہیں. حضرت خدیجہ نے فرمایا میسرہ تو نے میرا نمک کھایا ہے, محمد کا کوئی عیب بتا. میسرہ نے کہا اے میری مالکہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ آپ چاند کو لا کر رکھ دیں, ایک ہاتھ پہ سورج کو لا کر رکھ دیں, میں پھر بھی قسم اٹھا کے کہوں گا کہ محمد کے خدا نے محمد کو بھی عیب بنا کے
جدے وچ کافراں نوں وی عیب نظر نہ آوے. سبحان اللہ. اونچی آواز وچ آنا. مجھے اور آپ کو رب نے اس مصطفیٰ کا امتی بنا کے پیدا فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور تے جا کے نا عرض کی تھی کلیم تے حبیب وچ کی فرق ہے. کلیم ہونا تیرا بڑا مقام ہے، میرا کوئی طور پہ ڈائریکٹ تجھ سے باتیں کرتا ہوں. واحد نبی ہیں. اور امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت آدم سے عیسیٰ تک اللہ نے جس نبی کو سب سے زیادہ معجزے دیے وہ جناب موسیٰ ہیں. تو بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے. عرض کی سونا یہ وہی موسیٰ ہیں جو پہلے 9 بار عرض کر چکے تھے ربی آرینی، مجھے اپنا جلوہ دکھا، اپنا حسن لم یزل دکھا. تیرا بنایا یوسف ایڈا سونا ہے تو خود کڈا سونا. میں تیری بنائی دنیا اتنی پیاری ہے تو خود کتنا پیارا ہوگا. تو رب نے 9 بار فرمایا لن ترانی، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. تو حضرت موسیٰ نے عرض کی پردے وچ ہی رکھے نا یا مہائیں دا بھی کسے. یہ جو تیرا حسن لم یزل ہے، یہ حسن جس کو زوال ہی نہیں، یہ پردے میں ہی رہے گا یا کسی کو دکھائے گا بھی. سنے جملے. میرے رب نے فرمایا تو نے 40 روزے رکھے، 40 راتوں کا قیام کیا اور پھر 9 بار مجھے کہا دکھا. میں نے کہا تو نہیں دیکھ سکتا. فرمایا کلیم اللہ تیرے بعد آ رہا ہے حبیب اللہ. فرمایا تو نے 9 بار کہا دکھا. میں نے کہا تو نہیں دیکھ سکتا. فرمایا وہ تو چادر لے کے سویا ہوگا، عرض بھی نہیں کرے گا. میں جبرائیل کو بھیجوں گا، 70,000 فرشتہ بھی بھیجوں گا اور جبریل کو کہوں گا محمد کے قدم چوم کے جگہ. تو جبریل جب قدم چومے گا تو کہے گا نہ جنت میں نہ جنت کی کلیوں میں چکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں چکھا. میں کہوں گا محبوب ام ہانی کے حجرے سے اٹھ کے مسجد اقصی میں آ، مسجد اقصی سے نکل، پہلے آسمان پہ آ، پہلے سے نکل دوسرے پہ آ، دوسرے سے نکل تیسرے پہ آ، تیسرے سے نکل 7ویں آسمان پہ آ، 7ویں سے نکل سدرۃ المنتہا پہ آ، سدرہ سے نکل عالم ملکوت میں آ، عالم ملکوت سے نکل عالم جبروت میں آ، عالم جبروت سے نکل عالم لاہوت میں آ، عالم لاہوت میں نکل لا مقام پہ آ جہاں میں صرف تجھے دیکھتا رہوں، تو صرف مجھے دیکھتا رہے. میں صرف تجھے دیکھتا رہوں اور تو صرف منو. تے توانو رب نے اس بے عیب محمد دا امتی بنا کے پیدا فرمایا جس کی شانیں ہی نرالی ہیں. شاہ عبد الرحیم والی بات ادھر ہی ہے. لوگ نا دنیا میں بڑا اندھیرا تھا حضور کی آمد سے پہلے، رشتہ داری دے اعتبار نال ویکھو یا شرک دے اعتبار نال ویکھو، بڑا نیرا آیا نا. اکبر بادشاہ نا، اکبر بادشاہ ایک باری اپنے محل وچ بیٹھے آیا تو روشن دان وچ ہوا آئی نا تے اچانک چراغ بجھ گئے. چراغ بجھے تو ڈر گیا. جس وقت ڈریا تو چراغ بالدیاں تھوڑا ٹائم لگ گیا. وہ ایک ہندو وزیر آیا بیربل آیا، ہندو گل بڑی سیانی کر گیا. وہ جسے چراغ روشن ہوئے تو انہیں ویکھیا بادشاہ دے رنگ ہی پیلا پہ گیا، ادھر دے متھے تے پسینہ آ گیا. انہیں آخیا بادشاہ کی ہوئے ہی؟ انہیں آخیا قبر یاد آ گئی. منو کی ہویا ہے؟ قبر یاد آئی. ایڈا وڈا محل آیا، گلاں بھی کرتے رہے، صرف چراغ ہی بجھے نے تو مجھے قبر یاد آ گئی. بیربل مسکرایا. انہیں آخیا دنیا دے بادشاہ بڑا ہی نیرا نہیں آیا. جملہ سمجھ دے ہو؟ دنیا دے بیربل آیا ہندو. انہیں آخیا اکبر بادشاہ دنیا دے بڑا نیرا نہیں آیا، ہر والے نال نیرا آیا. فرمایا ہاں اندھیرا تو تھا. انہیں آخیا امنا دا لال آیا، ہر پاسے نور ہو گیا سی، ہر طرف نور نالا نور ہو گیا. فرمایا ایڈے وڈے جہان وچ کملی والا آوے تے سارا جہان ہی نور نالا نور ہو جاندہ ہے. تیری 10 فٹ دی قبر وچ محمد آئے پھر نور دا عالم گیا ہوئے. فرمایا ہمیں گھبرانا تے ڈرنا پیا. شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ جس ویلے دیدار ہویا نا، آپ فرماندے نے نورانی چہرہ میرے سامنے
تو میں حالت خواب ہے تو خیال دل وچ آیا. خیال کتنے آیا؟ دل وچ. ہے کی یہ خواب. آپ فرماندے نے میں دل وچ سنے سوچیا سونا کدے داڑھی دے 2 وال دے جن, اپنی داڑھی مبارک دے 2 وال دے جان. سونے نے نا ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ ودوہا دے مکھڑے تے پھیریا, تے پھیر کے حضور نے 2 ہی وال کٹ کے فرمایا منہ میں مانگ لید ہے. صرف سوچی دا نہیں, مانگ بھی لید ہے. ہم جولی دیکھ کے نہیں عطا کرتے, اپنی رحمت دیکھ کے عطا فرماتے. 2 ہی وال حضور نے کٹ کے عطا فرمائے. وہ اج بھی آپ دے خاندان دے کولے موجود نے. لکھاں ہندو رسول اللہ دی داڑھی مبارک دے 2 والاں دا معجزہ ویکھ کے مسلمان ہو گئے. وہ شیشے چ لگے نے ویسے ساکن رہندے نے, سامنے قرآن پڑھو تو انہوں نے تمال پہ جاندی, وہ وجد میں آ جاتے ہیں. عقیدے دا جملہ دینے لگا توجہ, وہ وال اڈے نہیں ہے جڑے حضور دے کے گئے سن. وہ ہر سال بڑھتے ہیں, ہر سال بڑھتے ہیں. تسی داڑھی دا وال لا کے 100 سال بھی رکھ سڑو, یہ بڑھنے نہیں لگا, کیونکہ سائنس کہتی ہے بال مردہ ہو جاتا ہے. اس کو زندگی ملتی ہے جسم کی نشو و نما سے. تو جب بال مردہ ہو گیا تو بات ختم. تو جو حضور بال دیکھ گئے تھے نا شاہ عبد الرحیم کو, وہ اتنی مقدار میں نہیں, ہر سال بڑھتے ہیں. توجہ میری جانب, لالا موسیٰ میں بیٹھ کر جشن عید میلاد النبی منانے والا, جس محمد دے وال مردہ نہیں ہے وہ خود ککڑ مردہ ہوتا ہے. جس نبی کی داڑھی کے بال ہی مردہ نہیں. آپ فرماندے نا میں صبح اٹھیا تے وال کوئی نہیں سن. صبح اٹھیا تے وال, آپ فرماندے نے میں حیران ہو گیا, میں کہ ہو ہی نہیں سکتا مصطفیٰ دے کے جان دے امن. حضور حالت خواب میں بھی جو چیز دیں اس کے پاس ہوتی ہے. بڑی مشہور روایت تسی بارہا مرتبہ سنی ہونی. امام بصیری جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے, مولا یا صلی وسلم دائی من ابادن علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. قرآن تو بعد سب تو زیادہ ترجمہ اسناد دا ہویا. امام بصیری شاعر تھے لیکن نعت گو شاعر نہیں تھے. بادشاہاں دا کلام لکھ دے تو آپ نو انعام دیں دے سے. جس طرح شادیاں دے لوگ سیرہ نہیں لکھ دے, اس طرح سیرہ لکھ دے آئے تو بادشاہ انعام دیں دے. آپ نو فالج ہو گیا, منجی تے پہ گئے, کوئی بادشاہ پتہ کرن نہ ہوئے. ایک دیڑے دل وچ خیال آیا بصیری ساری زندگی جھوٹیاں بادشاہاں دی تعریف لکھی جا, آج وہ دی لکھنا جی دی شان وچ رب نے پورا قرآن ہی نازل فرما دیتا. بسم اللہ دی بات لے کے والناس دی سین تک سارا قرآن جی دی عظمت وچ. آپ فرماندے نے قلم چکیا حضور دی نعت لکھنی شروع کی. 18 سال اجرے جو باہر نہیں نکلے, 18 گھنٹے نہیں 18 سال اٹھن ہی نہیں سی ہوندا جناب کو. جس رات نو نعت مکمل ہوئی نا اسی رات حضور جلوہ گار ہو گئی. سرکار نے آ کے فرمایا بصیری اور نعت سنا. وہ نعت ڈاکٹر صاحب نے وہ نعت پڑھی تسی سنی, انہاں پڑھی بڑے پیارے انداز وچ, تسی سنی بڑے پیارے انداز. اس نعت دی شان دا عالم کی ہوتا جنہوں حضور خود سنن تشریف فرما ہو جاؤ. آگا فرمایا نعت سناؤ, انہاں سنائی, سرکار سنی. حضور نے خوش ہو کے نہ دست رحمت پھیریا, جس میں ایک دست رحمت پھیریا. تو حضور نے کندھے تو کملی مبارک اللہ کے دیتی. آپ فرماندے نے صبح میری آنکھ کھلی تے کمرے چ خوشبو والا نبی جو آیا. آپ فرماندے نے میں اٹھیا تو اٹھ کے بہ گیا, قدم چکیا تو ٹرن لگ پیا. فالج ٹھیک ہو چکا تھا. حضور نے جو دستے رحمت پھیر دیا. فرماندے نے میرے دل وچ خیال آیا سونے تے چادر بھی دیتی. فرمایا مڑ کے ویکھیا تے چارپائی دے اوتے ہی پئی سی. اسے واسطے نو قصیدہ بردہ شریف کہندے نے. بردہ فارسی وچ چادر نو کہندے نے کہ وہ نعت جسے سن کے حضور نے اپنی چادر عطا فرمائی. 18 سالاں بعد ہے ہن تانوں مزہ آوے دا. آپ باہر نکلے نا کتنے عرصے بعد, 18 سالاں بعد باہر نکلے تو پچھوں ایک بندے آواز دیتی. انہیں کہا بصیری گل تے سن. آپ فرماندے نے میں حیران ہو گیا, 18 سالاں بعد کنے بلایا. مڑ کے ویکھیا تے ساڈے علاقے دا ایک پاگل جنہوں لوگ مجنوں کہندے, وٹے مار دے. میں کہا جی کی گل ہے؟ انہیں کہا نعت تو سنا جڑی حضور دی شان وچ لکھی. وہ نعت تو سناؤ جو کملی والے کی شان میں لکھی. فرماتے ہیں میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی.
نعت میں نے لکھی ہے یا میں جانتا ہوں یا آمنہ کا لال جانتا ہے. اسے کیسے پتا ہے نعت میں نے لکھی؟ انہوں فرمان لگے ایک شرط تے سنانا دستا نو کنے دسیا؟ فرمانے نے رو پیا تو انہیں رو کیا کیا چلا دے میں لوکاں واسطے ہیں. بصیری دیوانہ تو میں لوگوں کے لیے ہوں نا. جب رات کو تو نعت سنا رہا تھا نا ایک کونے میں کھڑا ہو کے میں بھی سن رہا تھا ایک کونے میں کھڑا ہو کر. تو یہ کملی والے کی شان ہے جسے جو چیز عطا فرمائے اس کے پاس ہوتی ہے. آپ فرمانے نے صبح اٹھیا تو وال کوئی نہیں بال مبارک. فرمانے نے میں حیران ہو گیا کہیں بے ادبی تو نہیں ہوگی. فرمانے نے دیہڑ ایسے سوچ وچ رہا تو بخار ہو چوکھا ہو گیا. ٹینشن نال کس زیادہ چڑھ گئی. اللہ کرے سانوں بھی یہو جی چڑھے آمین کہہ لو نالے حضور دا دیدار بھی ہوں. فرماتے ہیں بخار زیادہ ہو گیا. جب رات کو بخار زیادہ ہوا نا تو حضور پھر آ گئے. سرکار جلوہ گار ہوئے تو فرمایا طبیعت دا کیا حالی؟ انہاں کیا سونے ہو میں نہیں ٹھیک ہونا چاہتا. عاشقوں کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے. تو حضور نے فرمایا عبد الرحیم ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بیماری تو ٹھیک ہوئے تو چاہتا ہی نہیں تو ٹھیک ہوئے. انہاں کیا سونے اس کس تو لکھاں جانا نہ قربان کرا جڑی چڑھی ہے تو حسین دا نانا خود پتہ کرنا آ گئے. حضور خود جلوہ گار ہو گئے. تو انہاں عرض کی تھی سونے ہو میں پریشان آیا وال دے گئے اور رات دے دیہڑا ایک کولے کو نہیں. سرکار نے فرمایا پریشان نہ ہو تنوں کس چڑھی ہی میں سرانے تھلے رکھ گیا. اپنا تکیہ اٹھا نیچے پڑے ہوئے ہیں اور وہ بال آج بھی اس خاندان کے پاس موجود ہیں. یہ میرے نبی کا مقام ہے. نورانیت کے اعتبار سے دیکھو تو مصطفیٰ بے مثل اور میرے مصطفیٰ کی بشریت کو دیکھو تو مصطفیٰ بے مثل. میرے آقا کی صورت کا کوئی گوشہ ہو یا میرے آقا کی سیرت کا کوئی گوشہ ہو رب نے اپنے محمد کو بے مثل اور بے مثال بنا کے پیدا فرمایا. محبوب جیسا دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں. شاہ عبد الحق محدث دہلوی شاہ عبد الرحیم دے پوترے ایک گل آپ نے لکھی ہے. آپ فرماندے نے حضور آئے نے سحری ٹائم. کس ٹائم جلوہ گار ہوئے نے؟ سحری ٹائم. آپ فرماندے نے 1.25 لاکھ نبیاں وچوں ایک نبی بھی سحری ٹائم پیدا نہیں ہویا. ایک نبی بھی سحری ٹائم پیدا فرماندے نے کوئی 10 بجے آیا کوئی 11 بجے کوئی زور ٹائم کوئی اثر ٹائم. فرماندے نے رب دے ہر کام وچ حکمت ہوندی ہے. اللہ چاہتا تو دن ٹائم پیدا کر دیتا. سحری کا ٹائم کیوں تجویز کیا گیا؟ تو فرماتے ہیں اس کے اندر 2 حکمتیں ہیں. پہلی حکمت یہ تھی دن کا جی چاہتا تھا مصطفیٰ میرے اندر آئے. رات کی گھڑیوں کا جی یہ چاہتا تھا مصطفیٰ میرے اندر آئے. جس طرح ڈاکٹر صاحب ایک شعر بھی پڑھ کے گیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے زمین اور آسمان کا مکالمہ مناظرہ ہوا تھا زمین اور آسمان کا. آسمان نے کہا میں بڑا ہوں. زمین نے کہا دلیل دے. انہیں کہا میرے وچ چاند بھی ہے سورج بھی ہے ستارے بھی چمک دیں تے میرا سر بھی تیرے نالوں اونچا ہے. امام غزالی فرماندے نے زمین نے کوئی جواب دیتا تے آسمان دا منہ بند کر چھڑیا. انہیں کہا تیرے کولے او چاند چمکدا ہے میرے کولے آمنہ دا لال چمکدا ہے. فرمایا تیرے پاس چاند اور سورج ہے میرے پاس آمنہ کا چاند ہے. بتا تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ آسمان کا منہ بند ہو گیا پہلے ہی جواب پہ. تو وہ فرماتے ہیں دن کا جی چاہتا تھا مصطفیٰ میرے اندر آئے اور رات کا جی چاہتا تھا سرکار میرے اندر جلوہ گار ہوں. فرماتے ہیں رب نے فرمایا نبی رحمت للعالمین آمد کے فیض سے نہ دن کو محروم رکھوں گا نہ رات کو محروم رکھوں گا. رب نے ایسے وقت کا انتخاب کیا جب دن اور رات کا ملاپ ہو رہا تھا. رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا. رب نے محبوب کی آمد کا فیض دن کو بھی عطا فرمایا اور آمد کا فیض رب نے رات کو بھی عطا فرمایا. فرمایا دن کو بھی فیض عطا کیا اور رات کو بھی عطا کیا. جیڑا رب محبوب دی آمد دا فیض دیہڑ نو بھی دے تے رات نو بھی دے کی خیال ہے مصطفیٰ دی امتی نو نہیں عطا فرمان لگا؟ آمد کا فیض ملا. ہن دوجی گل سنو تے تواڈے کلیجے وچ ٹھنڈ پے جائے. آپ فرماندے نے دوجی وجہ ہے اللہ نے وقت چنیا جس ویلے نیرا جاندا آیا پیا تے روشنی آمدی آئی پی.
اندھیرا جا رہا تھا اور روشنی آ رہی تھی۔ رب نے ایسے وقت میں آمنہ کی گود میں اپنے مصطفیٰ کو پیدا کر کے یہ کائنات کو پیغام دیا کہ لوگوں اب پریشان نہیں ہونا، میرا وہ نبی آیا ہے کہ جس کی برکت سے کفر کا اندھیرا دور ہو جائے گا، توحید کا اجالا پھیل جائے گا، ہر طرف توحید کا اجالا پھیل جائے گا اور کفر کا اندھیرا دور ہو جائے گا۔ اندھیرا تھا ہی بڑا، لوگ کہتے تھے ظلم کو دیکھ کر مالک ایک دفعہ پھر آدم کو بیچ۔ لوگ جب اور ظلم دیکھتے تو کہتے ایک دفعہ حضرت نوح کو بیچ، ایک دفعہ حضرت ابراہیم کو بیچ، توجہ میری جانب رہنی چاہیے، ایک دفعہ حضرت عیسیٰ کو بیچ۔ رب نے فرمایا میرا یہ قانون ہے، جسے موت دے دوں اسے میں پھر بیچتا نہیں، لیکن ڈیمانڈ سب کی پوری ہوگی۔ ہائے ہائے، ڈیمانڈ تم سب کی پوری ہوگی۔ اس نے آدم کی شرافت کو لیا، ابراہیم کی عبادت کو لیا، حضرت موسیٰ کے جلال کو لیا، حضرت یوسف کے جمال کو لیا، اور اسے جمع کر کے اس کے اوپر اپنے حسن کا پرتو ڈالا، اس کے اندر اپنا صبر ڈالا، اس کے اندر اپنی غیرت ڈالی، اور رب نے فرمایا لوگوں پریشان نہیں ہونا، میں نے ہر چیز کو جمع کر کے 12 ربیع الاول کی صبح کو آمنہ کی گود میں اپنی رحمت کو محمد بنا کے پیدا فرما دیا۔ مالک کوئی ایسا بھیجنا جو آگے دنیا سے اندھیرا ختم کرے۔ سارے نبی یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ نہیں وہ آ رہا ہے۔ میں کل ہی پڑھ رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب مردے زندہ کیے نا اور کوڑوں کو شفا دی، نبینوں کو آنکھیں دی، تو بڑے 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 معجزے سن نا، کہ آپ نو خط لکھیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہاں کہا تسی اللہ دے آخری نبی ہو؟ یہ علماء نے جمع ہو کے خط لکھیا سی۔ آپ نے فرمایا نہیں، سیکنڈ لاسٹ، آخری نہیں ہوں، سیکنڈ لاسٹ ہوں۔ انہاں کہا معجزے ایڈے ایڈے بڑے کانوں وہاندے ہو؟ فرمایا ہن وہانا مجبوری ہے، لوگوں کو پتہ چلے جدے مقتدی دی یہ شان ہے، وہ امام دا عالم کیا پہلا، جس کے مقتدی کی یہ شان ہے، امام کا عالم کیا ہوگا؟ سارے لوگ کہتے رہے وہ آ رہا ہے جس کی آمد پہ کعبہ آمنہ کے حجرے کی طرف جھک جائے گا، وہ آ رہا ہے کہ جو اشارہ کرے گا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، وہ آ رہا ہے جو اشارہ کرے گا تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جائے گا، وہ آ رہا ہے جو اشارہ کرے تو درخت اس کی بارگاہ میں آ جائیں گے، وہ آ رہا ہے جس کے اشارے پہ پتھر پانی کے اوپر تیرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ آ رہا ہے جو جابر کی مردہ بکری پہ ہاتھ رکھے گا رب اسے زندگی عطا فرما دے گا، وہ آ رہا ہے جو جابر کے مردہ بچوں کو نئی زندگی عطا فرمائے گا، وہ آ رہا ہے جس کا لعاب دہن اگر کھاری کنویں میں چلا جائے رب اسے بھی میٹھا کر دے گا، وہ آ رہا ہے جو ہاتھ کی انگلیاں مشکیزے میں رکھے رب 5 انگلیوں سے 5 نہریں جاری فرما دے گا، وہ آ رہا ہے جس کے چہرے کو رب والضحیٰ کہے گا، وہ آ رہا ہے جس کی زلفوں کو رب واللیل کہے گا، وہ آ رہا ہے جو لامکان کی سیر کو جائے گا، وہ آ رہا ہے جو جبرائیل کے آگے آگے جائے گا، وہ آ رہا ہے جو رب کا بغیر حجاب کے دیدار کرے گا، وہ آ رہا ہے جو لامکان کی سیر کر کے جب واپس آئے گا تو بستر بھی گرم ہوگا، کنڈی بھی ہل رہی ہوگی، وضو کا پانی بھی بہ رہا ہوگا، وہ آ رہا ہے جس کے سفر کو رب فرمائے گا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ آ رہا ہے جس کی سفر کی واپسی کو رب والنجم اذا ہوا فرمائے گا، وہ آ رہا ہے جس کے ہاتھ کو رب ید اللہ کہے گا، وہ آ رہا ہے جس کی زلفوں کو وہ واللیل کہے گا، وہ آ رہا ہے جس کے قدم جس جگہ پر لگ جائے رب فرمائے گا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، وہ آ رہا ہے جس کے پسینے سے بھی خوشبوئیں پیدا ہو جائیں گی، وہ آ رہا ہے جو اپنی مرضی سے بولے گا ہی نہیں رب کی مرضی سے کلام فرمائے گا، وہ آ رہا ہے جس کی آمد کے وقت
ستارے حضرت آمنہ کے حجرے پہ جھک کر محمد کو سلامی پیش کرنے کے لیے آئیں گے. وہ آ رہا ہے جو اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر آ جائے گا. وہ آ رہا ہے جس کی آنکھ کو رب فرمائے گا ما زاغ البصر. وہ آ رہا ہے جو ابو بکر کو نظر بھر کے دیکھے تو صدیق اکبر بنا دے گا. وہ آ رہا ہے جو عمر کو دیکھے تو فاروق اعظم بنا دے گا. وہ آ رہا ہے جو عثمان کو دیکھے تو غنی بنا دے گا. وہ آ رہا ہے جو علی کو دیکھے تو حیدر کرار بنا دے گا. وہ آ رہا ہے جس کی نظر بغداد پہ پڑی تو عبد القادر جیلانی بن جائے گا. وہ آ رہا ہے جس کی نظر لاہور میں پڑی تو داتا علی حجویری بن جائے گا. وہ آ رہا ہے جس کی نظر توسے میں پڑی تو پیر پٹھان بنے گا. وہ آ رہا ہے جس کی نظر کیلیاں والا شریف میں پڑی تو نور الحسن شاہ بنے گا. وہ آ رہا ہے جس کی نظر علی پور سیدہ میں پڑی تو جماعت علی شاہ بن جائے گا. وہ آ رہا ہے جس کی نظر گولڑے میں پڑی تو میر علی شاہ بنا دیا جائے گا. وہ آ رہا ہے جس کے در پہ آدم کی شرافت کاسہ گدائی لیے کھڑی ہوگی. وہ آ رہا ہے جہاں سے حسن یوسف بھی بھیک مانگتا ہوا نظر آئے گا. وہ آ رہا ہے جس کا نام جنت کے ہر ہر درخت پہ لکھا ہوا ہے اور درخت کے ہر ہر پتے پر لکھا ہوا ہے. وہ آ رہا ہے جس کا نام عرش کے پائے پہ لکھا ہوا ہے. وہ آ رہا ہے جس کا نام جنت کے ہر ہر دروازے پر لکھا ہوا ہے. وہ آ رہا ہے جس کے نور کے صدقے ابراہیم نمرود کی آگ میں بھی محفوظ رہے. وہ آ رہا ہے جس کے نام کے صدقے سے حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رہے. بات مختصر کرتا ہوں, نبی یہ اعلان کرتے رہے وہ آ رہا ہے جس کا نام سن کر اگر نوکر خوش ہو جائیں گے رب انہیں جنت عطا فرما دے گا. وہ آ رہا ہے جس کی شانوں کا ثانی ہی کوئی نہیں. وہ آ رہا ہے جس کا شگرد حسین ابن علی بنے گا. اونچی بازی بندے بولو ذرا سبحان. وہ آ رہا ہے جس کا نواسہ سر کٹا کے بھی بولے گا. وہ آ رہا ہے جو کسی کافر کو مسکرا کے دیکھے تو رب جہنمی سے جنتی بنا دے گا. وہ آ رہا ہے جو جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دے رب اسے بھی جنت عطا فرما دے گا. وہ شانوں والے نبی کا اعلان کرتے رہے اور آج ہم جلسے کر کے اعلان کر رہے ہیں وہ آ گئے. نبی تو اعلان کرتے رہے نا کہ وہ آ رہے ہیں اور ہم اعلان کر رہے ہیں کہ وہ آ گئے ہیں. کلمہ انہوں نے نہیں پڑھیا جنہیں مصطفیٰ نو ویکھیا نہیں. میں بہت بڑا جملہ دے گیا ہوں. کلمہ اس نے نہیں پڑھا جس نے آقا کو 1.25 لاکھ نبیوں نے جب توحید بیان کی نا تو انہوں نے امتیاں کہا رب بہاؤ, رب بہاؤ دے تے مننا دے. منو ایک بھی سیابی تسی وہانا 1.25 لاکھ سیابہ وچ جنہیں